جائے سر سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو یہ ذرا سوال ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں سید محمد علی صاحب. السلام علیکم سر. اپریل میں ملاقات ہوتی ہے, وزیر خارجہ جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. پھر معاملات اس نہج پہ کیوں پہنچے ہیں؟ دیکھیے بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. ابھی جس طرح شامی صاحب بڑا جامعہ تجزیہ دے رہے تھے, میں وہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. بالکل جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ ابھی ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں جو پاکستان کے کنسرنز تھے افغانستان کے حوالے سے کہ اس کی سرزمین دہشت گرد یوز کر رہے ہیں, یہ کنسرنز باقی بھی جو ہمسایہ ممالک اور علاقائی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی شیئر کیے, جس میں ایران شامل ہے, ترکی شامل ہے, جس میں روس شامل ہے, چین شامل ہے, سنٹرل ایشین ریپبلک شامل ہیں. اس سے پہلے دوحہ میں 13 ممالک اقوام متحدہ کی سربراہی میں ملے اور انہوں نے بھی یہی باور کرایا افغان طالبان کو کہ جناب اگر آپ لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں, دار قوم کے طور پہ دنیا میں ابھرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہوں گی اور آپ کو دہشت گردی کا قلع کما کرنا ہوگا, آپ کو انکلوسیو گورنمنٹ بنانی ہوگی, ہیومن رائٹس کا ریکارڈ امپروو کرنا ہوگا, ڈرگ سمگلنگ کی جو اسپانسرشپ ہے وہ اور سرپرستی بند کرنی ہوگی. لیکن بدقسمتی سے 4 سال میں انہوں نے ایسا کیا نہیں. اچھا کیوں نہیں کیا؟ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اس ماسکو فارمیٹ کے فوراً بعد جس طرح ابھی شامی صاحب نے کہا, وہ ان کے عبوری وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھارت کا رخ کرتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جب ان کے اوپر علاقائی ممالک کی جانب سے دباؤ بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ صرف بھارت ہی ہے جو کہ شاید وہ تھوڑی بہت ہماری سرپرستی کرے. اور پھر آپ دیکھیں جب کہ وہ موجود تھے بھارت میں, اسی دوران اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تصویراتی اعتبار سے کہ یہ کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں تھا. یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کرم ایجنسی دیکھیں کہاں ہے شامی صاحب, اور چاغی کہاں ہے. ابھی آپ گوگل کریں تو تقریباً یہ کوئی 1200 کلومیٹر کا اسکیل بنتا ہے, فاصلہ ہے. مطلب 1200 کلومیٹر کے اوپر ایک ایسا ملک یا ریاست جس کی ایئر فورس نہیں ہے, لاجسٹیکل سپلائی نہیں ہے, وہ اتنے بڑے پیمانے پہ حملے جو ہے پاکستان کے بارڈر کے اوپر درجنوں پوسٹوں کے اوپر کیسے کر سکتی ہے اور کیوں کرے گی؟ دوسری بات تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ مکمل ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہو, ان کو بھارت نے مکمل یاد دہانی اور یقین دہانی کرائی ہو کہ آپ کو لاجسٹیکل ایمونیشن اور دوسری سپلائیز اور مالی امداد ملے گی تو آپ پاکستان کو پہ جائیں. یہ مولوی اس صاحب کے یہ بغیر تجزیے کی بنیاد پر میں آپ تھوڑا کہہ سا رہے اس کی ہیں یا وضاحت کر کوئی اس دوں. کے ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس کہ دیکھیے بھارت واقعی اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیں یہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایک تو مغربی اسلحہ وہ وہاں پہ اربوں ڈالر کا پڑا ہوا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ 4 سال میں اچانک ان کو کیوں خیال آیا کہ کرم ایجنسی دیکھیں کہاں ہے اور چاغی کہاں ہے. ٹھیک ہے, آج بھی جو حملے کرنے کی انہوں نے کوشش کی وہ اسپن بولدک کہاں ہے اور کرم ایجنسی کہاں ہے, آپس میں 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ کوارڈینیشن, پلاننگ, لاجسٹکس, ایمونیشن, فیول, اس کے بغیر اچانک حملہ نہیں ہو سکتا. اس کی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں ان کے ٹارگٹس کیا ہیں. وہ پاکستان ملٹری کے اوپر, ان کی پوسٹ کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پاسبل ملیٹریلی نہیں ہے کہ افغان طالبان کی مکمل سپورٹ, پہلے ہم سرپرستی کی بات کرتے تھے شامی صاحب, اب ان کی مکمل یہ اس طرح ہے کہ انفینٹری جو ہے وہ افغان طالبان کی ہے جس کو آپ پیادہ فوج کہتے ہیں, سوری ٹی ٹی پی کی ہے, اور اس کے پیچھے جو لاجسٹکس ہے, لاگ ایریا ہے, گائیڈنس ہے, کمانڈ کنٹرول ہے, ایمونیشن سپلائیز ہیں, وہ ساری افغان طالبان کی ہے. یعنی کہ فیس جو ہے ٹی ٹی پی ہے اور اس کے پیچھے مکمل سپورٹ ان کی اور پلاننگ شامل ہے. اچھا اسی احتمال کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان نے جو قندھار پہ ایئر سٹرائک کی ہے وہ ایک بہت بڑا سگنل ہے, محتاط ایئر سٹرائک ہے, اور اسی کے بعد یہ سیز فائر ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں شامی صاحب کہ سیاسی اور سفارتی کیپٹل تو ان کا کابل ہے, لیکن نظریاتی کیپٹل ان کا قندھار ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک میسج اور سگنل پاکستان کی طرف سے گیا ہے کہ ہم آپ کے ہارٹ کو کہیں بھی ہٹ کر سکتے ہیں اگر کہیں سے بھی پلاننگ اور سپورٹ آ رہی ہے ٹی ٹی پی کو. اور اس کے فوراً بعد ڈی ایسکلیشن ہوئی اور 2 دن کا سیز فائر ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں مختصراً کہ ہم نے ایک بڑا واضح پیغام
دے دیا ہے افغان قیادت کو، صرف افغان سیاسی قیادت کو قیادت یا کو نہیں، آگے بھی چلا نظریاتی گیا یہ قیادت پیغام؟ کو، کہ دیکھیں ہم امن کے خواہاں ہیں، ہمارا عام، جس طرح شامی صاحب نے کہا، عام جو افغان بھائی ہیں ان سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے اوپر حملہ آور افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، اس وقت ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو آخری بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اگر سیز فائر ہوا ہے تو سیز فائر کیسے ہوا ہے شامی صاحب؟ اگر ٹی ٹی پی کے اوپر اثر و رسوخ اور انفلوئنس ہے ہی نہیں افغان طالبان کا، تو وہ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں کہ 2 دن تک سیز فائر رہے گا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو ٹی ٹی پی آپ پہ حملہ کرتی ہے، جب وہ چاہتے ہیں تو وہ سیز فائر کر لیتی ہے۔ تو اب ہمیں سیز فائر، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہولڈ کرے اور دیرپا امن کی طرف ہم جائیں، ایک ذمہ دار ریاست اور حکومت کی طرح افغان طالبان بیہیو کریں، لیکن اگر وہ نہیں کریں گے اور دوبارہ حملہ ہوگا تو اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے مولوی گی۔ صاحب، تو یہ سب، یہ آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے، اپنی خدمات پیش کی ہیں کہ وہ بھی یعنی کابل حکومت اور پاکستان کے درمیان بات چیت شروع کرا سکتے ہیں یا کوئی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو سارے سیاسی عناصر ہیں یعنی کے پی کے وہ مل کے بیٹھیں اور وفاقی حکومت ان کو اعتماد میں لے کے پھر ایک ہمہ جہتی پالیسی بنائے، اور کہتے ہیں کہ صرف جنگ کے محاذ پر کام نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر محاذ کو آزمانا چاہیے، اور ڈپلومیسی کو بھی، بات چیت کو بھی، اور اپنے دوست جو ہیں ان کے اثر و رسوخ کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں 2 پہلو ہیں اس کے، ایک سفارتی اور ایک تصویراتی۔ ایک بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مذاکرات تو ہمارے 4 سال سے چل رہے ہیں، روزانہ چل رہے ہیں، ان کی ایمبیسی یہاں بھی ہے، ہماری ایمبیسی وہاں بھی ہے، ہمارے تو امبیسڈر کے اوپر بھی خودکش حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ بچ گئے تھے، اللہ نے ان کی جان بخشی کر دی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کی جو کوشش ہے امن کو برقرار رکھنے یا پروموٹ کرنے کی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ ان کو آفر کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، پاکستان کا نائب وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم وہاں جاتا ہے، یا پاکستان کا سفیر وہاں پہ جاتا ہے، یا پاکستان کا انٹیلیجنس چیف وہاں پہ جاتا ہے، یا ایران یا چین کا وزیر خارجہ وہاں پہ جاتا ہے، ہم ان کو سی پیک ایکسٹینڈ کرنے کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آفر کرتے ہیں، ہم ازبکستان کے ساتھ ایک ٹرین لنک کی بات کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے وہ پورے افغانستان میں پھیل جائے گا۔ وہ اس کو رد کر کے ایک انڈیا کے پراکسی بننا چاہتے ہیں اور ان کے بہاف پہ ہمیں خنجر کھوپنا چاہتے ہیں پہلو میں۔ مفادات ہیں کیا مجھے پھر بتائیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں میں وہ؟ ویلکم کرتا محمد ہوں علی صاحب، ہر امن کی کوشش کو، لیکن مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ان کو کیا آفر کریں گے جس کے اوپر ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف جنگ بندی پہ راضی ہو جائے؟ ان کی 3-4 ڈیمانڈز ہیں نا۔ نمبر 1 کہ ایک تو ان کا نظریہ حیات ہے جو کہ پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان نہیں مانتی، کیا ہم ان کے برانڈ آف اسلام کو یہاں لانا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، کیا وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ جناب وہ تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکتی، وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتی، روزگار میں کی طرف نہیں جا سکتی، وہ ہم مان لیں گے؟ کیا ہم پاکستان کے آئین کے اوپر ریویو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم جو جن اضلاع کا انضمام ہوا ہے فاٹا کے اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو کیا آفر کریں گے جس کے بعد ٹی ٹی پی جو ہے وہ لڑنے پہ سے یعنی کہ وہ ہتھیار پھینک دے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کو ہم نے ایک میسج دیا ہے کہ جناب ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن آپ کے یہاں سے کوئی بھی شخص پاکستان کے علاوہ کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھیں ہم نکال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ بالکل واضح پیغام ہے کہ اب آپ ٹی ٹی پی کی سرپرستی اگر بند نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے یہ ایک افسوسناک بات ہے، لیکن جنگ دتالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، جنگ بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے اور امن بھی دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ یک طرفہ طور پہ پچھلے 4 سال میں ہم نے امنی کی کوشش کی ہے نا۔ مجھے بتائیں ان 4 سالوں میں ہمیں سوائے جنازے اٹھانے کے اور شہیدوں کو دفنانے کے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا ان کو آفر نہیں کیا ہے؟ اور اب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ان کو کیا آفر کر دیں گے جو کہ پاکستان کی ریاست ان کو آفر نہیں کر سکتی؟ اگر تو بھارت، میں آپ یہ کہتے کہنا ہیں چاہتا محمد علی ہوں صاحب، امن کی سر خواہش کوئکلی ہمیں بس، رکھنی چاہیے، لیکن امن کی خواہش ان کو یہ سمجھ کے افغان قیادت کو، نظریاتی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک، جناب وہ ٹی ٹی پی کو سمجھائیں کہ آپ اگر
ان کو نہیں روکیں گے تو اس کا نقصان ان کو بھی پہنچ رہا ہے اور افغانستان کو بھی پہنچ رہا ہے. اور افغانستان جو ہے اگر نقصان سے بچنا چاہتا ہے, دنیا میں ایک ذمہ دار قیادت قوم کے طور پہ منوانا چاہتا ہے, ترقی, خوشحالی, کنیکٹیوٹی کے سفر میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو اس کو اپنا جو طرز عمل ہے ٹی ٹی پی کی سرپرستی کا اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کا, جس کے بارے میں اقوام متحدہ, چین, روس, ایران سب کو خدشات ہیں, چاہے وہ القاعدہ ہے, چاہے داعش ہے, چاہے IMU ہے, چاہے ETIM ہے, ان کی سرپرستی بند کریں وہ.